سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یاسوب الدین، امام المتقین، سید الوسیین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، ولی اللہ، رحمت اللہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا وہ نبینا وہ شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من لیلنا ھذا إِلَىٰ قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ
والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلندتر صلوات پر محمد والو. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، امیر المؤمنین کی مرضی، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور چونکہ مجھے بڑی تاخیر سے وقت ملا ہے اور جوگی پورا میرے مجمع کو جانتا ہی ہے، جوگی پورا کے جوانوں تم تو جانتے ہی ہونا میرا مزاج کیا ہے. میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے پایا اسے میدان سے پایا. توجہ توجہ، ہم نے جسے پایا اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان. آج کے میرے اس عظیم الشان اجتماع میں اپنے موضوع کا اعلان کرتا ہوں. آج کی تقریر کا موضوع ہے حق سیدہ. ہائے ہائے ہائے، سیدہ کی وکالت کرنے لگا ہے شبیر وارسی. ساتھ تمہیں دینا ہے، مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. میں نے سب مل کر جملہ شروع کر رہا ہوں اس سیدہ کے بابا کی عظمت کے حوالے سے. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ میرے یہاں پر 20 لوگ ہمارے دوسرے طبقے سے آ کر انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. تو ان کے ذریعہ میں دنیا والوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب علی والے نبی بیان کرتے ہیں تو کیسا بیان کرتے ہیں. ہم فقط نبی کا سرما نہیں بیان کرتے، مسواک نہیں بیان کرتے، لباس نہیں بیان کرتے، ہم بتاتے ہیں نبی کی عظمت کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ابھی میرے بھائی برادر عزیز حبیب ملت مولانا سید حبیب حیدر صاحب یہ جملہ کہہ کر گئے. میں نے سوچا چراغ سے چراغ جلا لوں، اس لیے کہ جوانوں چراغ سے چراغ جلانا بری بات نہیں ہے، دوسرے کے چراغ کا تیل اپنے چراغ میں اونڈیل لینا یہ بری. ہائے ہائے، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجمع بیدار ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، مدینے کے تاجدار سے، احمد مختار سے، سرور دو عالم سے، رسول کونین سے، نبی الثقلین سے. اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ اے میرے محمد آپ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. اب یہاں جوگی پورا میں آنے والے ایک ایک عزادار سے مسلمان سے میں سوال کروں گا، نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ ہر نمازی کہے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزے داروں سے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. حاجیوں سے پوچھا حج میں کیوں گئے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. زکاتیوں سے پوچھا زکات کیوں نکالتے ہو؟ کہا اللہ راضی
راضی ہو جائے. مبلغوں سے پوچھا تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. علماء سے پوچھا علم کیوں حاصل کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. ساجدوں سے پوچھا سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. عابدوں سے پوچھا عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. کعبے کا طواف کرنے والوں سے کہا کعبے کا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اب میں معرفت کے پر لگا کر امتیوں کے صفے سے نکل کر انبیاء کے صف میں پہنچا. ہاتھ جوڑا, آدم سے پوچھا توبہ کیوں کی؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ سے پوچھا دریا میں راستے کیوں بنائے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. عیسیٰ سے پوچھا ٹھوکر مار کر مردے کو جلایا کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. نوح سے پوچھا کشتی کیوں چلایا؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم سے پوچھا آگ میں تسبیح کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. یونس سے پوچھا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ راضی ہو جائے. تاریخی جملہ جو بھی پورا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سب مل کر تم بھی سوچتے ہوگے نا جوگی پورا والوں, شبیر وارسی کتنا پیاسا ہے, بات بات میں پانی پیتا ہے. میری جان پانی نہیں پیتا. کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ دھوپ پھینک کر پانی نہیں دیتے. نبی کی مسواک اور سرما بیان کرنے والوں, ہم سے پوچھو ہمارا نبی کتنا بڑا ہے؟ کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں. انسان تو امتی تو چھوڑ دو, انبیاء میں کوئی نہیں ہے جو میرے نبی سے بڑا ہو. اچھا تم اگر چاہو تو ایک واقعہ سنا دوں اپنی بات کو دلیل کو ثابت کرنے کے لیے. ایک بہت بڑے علامہ, میری طرف دیکھنا جوانوں, ادھر ادھر نہیں. جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے میری طرف دیکھو. تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. علی کے نوکروں کو بتانا نہیں پڑتا ہم علی والے ہیں, چہرہ بتا دیتا ہے علی کا نوکر بیٹھا ہے. سنو سنو ہم سے علی والوں سے سنو نبی کتنا بڑا ہے. علامہ سید حسین علی اللہ مقامہ اپنے دور کا بہت بڑا علامہ. توجہ, ان کے دربار میں ایک عیسائی پادری آیا, سوال لے کر آیا. آ کر کہنے لگا اے سید حسین علی اللہ مقامہ, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا جب آپ جواب دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ ہمارے نبی عیسیٰ بڑے ہیں یا آپ کے نبی محمد زیادہ بڑے ہیں. علامہ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا سوال کر. میری طرف جوانوں, آنے والے عیسائی پادری نے کہا یہ بتاؤ, ایک بندہ سو رہا ہو اور اس کے بغل میں پہلو میں بیٹھا ایک شخص جاگ رہا ہو اور اسی راستے سے اگر مسافر بھٹکے تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا. ابھی جواب دینا تھا, پادری کھڑا ہو گیا, کودنے لگا, اچھلنے لگا. کہا عیسائیت کی جیت ہوئی, اسلام کی شکست ہوئی. توجہ, سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ ہیں, جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی عیسیٰ ہے. مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا, سونے والے سے نہیں پوچھے گا. علی کے نوکر نے کہا بیٹھ, ابھی تو نے میرا آدھا جواب سنا ہے, پورا جواب سنتا جا. پادری بیٹھ گیا. تاریخی کھڑے ہو کر نبی کا نعرہ لگانا. سنو علی والے نبی کیسے بیان کرتے ہیں. سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا بیٹھ سن, سونے والا سو رہا تھا, جاگنے والا جاگ رہا تھا,
مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے بتا کہ راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر آ، تو بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتا۔ ارادے کیا ہیں جوانوں؟ تھک گئے؟ تھک گئے؟ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو میں نے موضوع بھی شروع نہیں کیا۔ جس وقت مجھے لگے گا کہ تم تیار ہو میں فاطمہ کی وکالت شروع کر دوں گا اور مولا کی زری پر بیٹھ کر اس چوکھٹ کے صدقے میں کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کے بعد انشاءاللہ ہرملا کی نسل میں کسی ماں نے وہ اولاد پیدا نہیں کیا ہوگا کہ دوبارہ فاطمہ کو خطا پہ کہہ سکے۔ پوری توجہ، اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں ارادے کیا ہیں جوانوں؟ پڑھوں یا چھوڑوں؟ آمادہ ہونا سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو نعرہ حیدری۔ ہاں 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 پتہ چلنا چاہیے کہیں علی والے بیٹھے ہیں، یہ حق ہے سننے کا۔ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ توجہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے بتا دیا اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ سے اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ توجہ توجہ، اگر میرے کوئی سنی بھائی میں ایک بات اعلان کر دوں، میرے اس مجمع میں آج اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین خطیب بیٹھے ہیں، مگر میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ مولانا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، یہ حسین کی فرش ادا ہے، یہاں پر آنے والے ہر ہور کا استقبال ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس تقریر کے بعد اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مناظرہ کر لیں، نہیں، بھائیوں سے مناظرہ نہیں ہوتا، مگر ہاں اگر آپ اس مجلس کے بعد حق فاطمہ پر بیٹھ کر علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو نوکر تیار ہے۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ایمان والو میرے نبی سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ اللہ جانے جوگی پورا کہاں ہے، اللہ کہہ رہا خبردار میرے محمد سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ انصاف سے بتاؤ جوگی پورا والو کہ میں اللہ کی مانوں یا 2 ٹکے کے ملا کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد سے آگے مت بڑھنا، ملا کہہ رہا ہے صحابی بڑھ کر نماز پڑھا رہا تھا، نبی پیچھے پڑھ رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ
میں حضرت انسان کی مانوں یا قرآن کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ اور دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، قبلہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو خبردار میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، لا تجہروا لہ بالقول، اور دیکھو اسے ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کو اپنے جیسا نہ پکارنا، ویسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ملا کہہ رہا ہے ہمارے بڑے بھیا تھے، بڑے بھیا تھے، جا کر اس منحوس کو کوئی سمجھائے تجھے رشتوں کی تمیز بھی نہیں آئی۔ ارے بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہیں ہوتی۔ پڑھو پڑھو، دیوانوں کا یہی پہ کام ہے، پڑھو پڑھو۔ ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام کو خیبر کی جنگ کا ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ نعرہ ہے بھائی 6 انچی کے داڑھی والوں کی ان دیوانوں کے سامنے حالت خراب ہو جاتی ہے، علی کے ذاکروں کا کیا مقابلہ کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، خبردار میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور خبردار سنو اگر تم نے میرے محمد کو ویسے پکارا جیسے اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، میرے نبی کی توہین کی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، پتا ہے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ان تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، ہائے ہائے ہائے، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکاتیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری عبادتیں جلا دوں گا اگر محمد کی توہین کی۔ اچھا بھیا یہ بتاؤ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہا قربتاً الی اللہ، یعنی مجھے جملہ کہنے دو، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے سجدہ کرو اللہ کے سامنے، راضی کرنا ہے محمد کو، آئے آئے آئے، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، حج میں جانا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، زکات دینا ہے اللہ کی راہ میں، راضی کرنا ہے محمد کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں قبول تب ہوں گی جب محمد راضی ہوں گے۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مدینے کا رخ کیا، اپنے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی۔
سب مل کر میرے نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو جوگی پورا سے لے کر کرناٹک تک کی سرزمین کے بڑے داڑھی والے ملا کو جا کر کہو آج کے بعد تیرا جسے بھی دل چاہے مولوی رضی اللہ کہنا، مگر تاریخ میں دیکھنا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہ۔ ارادے جوانو، ارادے سب مل کر سلامت رہو۔ نجمی بھائی بہت دور ہیں آپ۔ توجہ عزیزان گرامی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض، وہ رسول کہ جسے اللہ راضی کروانا چاہتا ہے، وہ مصطفیٰ جس کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے، شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جس طرح بابا نبیوں کا سردار، اسی طرح بیٹی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، تمام جہان کے عورتوں کی سردار۔ مولوی کہنے لگا وہ حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سنت بن گئی نا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں، نبی بیٹی کے لیے نہیں، نبیوں کا سردار عورتوں کی سردار کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ میرا مرحوم بھائی مولانا اقرار زیدی، ان کا فرزند میرا بھتیجا بھی ہے، علی شناز بیٹھا ہے، سنیے گا عزیزان گرامی، کوئی عورت بی بی سیدہ کی ہمسر تو کیا ان کے نالین کی برابری نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے جوگی پورا، جب تک تم ذاکر کا خون نہیں نکالتے بولتے نہیں ہو۔ میں بھی بڑا ضدی خطیب ہوں علی کا، اور لاڈلا خطیب ہوں۔ لاڈلا نہیں ہوتا تو کچھ چٹ پنجی مجھے کب کے اکھاڑ چکے ہوتے۔ توجہ، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک غیر مسلم آیا، عیسائی، آ کے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ہماری بی بی مریم زیادہ افضل ہیں یا تمہاری بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں؟ اب بادشاہ تھا، بادشاہوں کو منحوسوں کو علم سے کیا مطلب؟ یہ تو ظلم کی بنیاد پر تخت و تاج حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، ہر بادشاہ کے دربار میں کچھ چمچے ملا ہوتے ہیں۔ دیکھو جوانوں، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہو۔ اور یہ علی جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں علی کے علاوہ کسی کی نوکری نہیں کی۔ اس نے اپنے درباری ملاؤں کو دیکھا، کہا جواب دو،
کا کیا جواب دے؟ کہ بتاؤ بی بی مریم زیادہ افضل ہے یا بی بی سیدہ؟ قسم خدا کے جس کے لہو میں فاطمہ کے دسترخوان کا نمک موجود ہے وہ بولے گا ضرور۔ کیا بتاؤ بی بی زہرا کی عظمت بلند یا بی بی مریم کی؟ درباری ملاؤں نے ایک دن کا ٹائم مانگا، کیوں؟ اجماع کریں گے۔ ہائے ہائے اجماع، مشورہ، مشورے میں برکت ہے۔ گئے اجماع کیا، میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ دوسرے دن دربار کو سجایا گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا، وہ پادری پھر آیا، کہا دو جواب، ہماری بی بی مریم زیادہ بلند یا تمہاری بی بی سیدہ زیادہ افضل؟ بادشاہ نے درباری ملا سے کہا چلو جواب دو۔ کہا ہم لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ بی بی مریم زیادہ بلند ہیں۔ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جناب مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم ہم نے تمہیں چنا اور ہم نے تمہیں پاک کیا۔ مگر بی بی سیدہ کے لیے کوئی آیت نہیں ملتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جناب مریم کی شان میں ایک سورہ اتارا، سورہ مریم، مگر بی بی زہرا کی شان میں کوئی سورہ نہیں اترا۔ اسی دربار میں ایک درویش کھڑا تھا، علی کے در کا نوکر تھا، اس نے کہا کہ یہ تیرے نمک حلال دراصل نمک حرام ہے۔ ان سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گا کون افضلیت میں بلند ہے۔ بادشاہ نے کہا جواب دو کہ بی بی مریم زیادہ افضل یا بی بی فاطمہ زیادہ افضل؟ درویش نے کہا کہ مریم کی عظمت میں اور فاطمہ کی عظمت میں وہی فرق ہے جو فرق زمین اور آسمان میں ہے، جو فرق پستی اور بلندی میں ہے۔ بادشاہ نے کہا جواب دو کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مریم کی شان میں آیت اتاری ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ کہتا ہم نے مریم کو پاک کیا۔ تو درویش کہنے لگا سنو، اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان ایک مرتبہ کیا، فاطمہ کی طہارت کا اعلان 2 مرتبہ کیا، نہیں پہنچا میرا مجمع۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہیں دے گا۔ رجس کیا ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ، را جیم سین، را جیم سین۔ یہ رجس کیا ہے؟ ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی خباثت، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا عیب جب جمع ہوتا ہے انہی 3 میں جمع ہوتا ہے، انہی 3 میں، انہی 3 آیا۔ سب مل کر لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ سنو 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 میری جان، اللہ کہہ رہا ہے ساری نجاست جمع ہوتی ہے ان 3 میں جمع ہوتی ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم 3 کو 5 کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ 1 2 3 پر لعنت بولنی ہے، 1 2 3 پر، 1 2 3 پر، ان کی خواتین پر، ان کے دین پر، نعرہ حیدری۔ یہ جوان یہ چاہتا ہے شبیر وارسی کو جلدی گولی لگے۔
پوری توجہ دینا گرامی، اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کسی طرح کی نجاست کو، کسی طرح کی گندگی کو محمد علی فاطمہ حسن و حسین اہل بیت کے قریب پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ملا کا اعلان نہیں، اللہ کا فرمان ہے، ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ تو میرا مجمع کیوں پوچھتا ہے 50 سال سے چوگی پورا میں مجلس ہوتی ہے، سارے کیوں نہیں آتے؟ میں کیا کروں بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب آنے نہیں۔ ارادے کیا ہے جوانوں؟ تھک گئے یا چھوڑوں؟ سب مل کر اس درویش نے کہا ملاؤں سے کہو دلیل دو۔ ملا نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مریم کے شان میں ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، اللہ نے مریم کی طہارت کا ایک مرتبہ اعلان کیا۔ درویش نے کہا اللہ نے آیت تطہیر میں سورہ احزاب میں 33ویں سورہ کی 33ویں آیت میں اللہ نے فاطمہ کی طہارت کا 2 مرتبہ اعلان کیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 2 مرتبہ اعلان کیا۔ کہا ملاؤں سے کہو دوسری دلیل دے۔ ملا نے کہا مریم کی شان میں قرآن میں 1 سورہ اترا۔ درویش کہنے لگا فاطمہ کی شان میں 2 سورہ اترا، سورہ کوثر، توجہ، سورہ کوثر، سورہ دہر کا ان سے کہو اور میں بتاؤں فاطمہ کیسے عظمت میں بڑی ہے، بلند ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، کہا سنو مریم وہ ہے جو کمرے میں تنہا رہتی ہے تو فرشتہ عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے بغیر اجازت کے کمرے میں آ گیا۔ مریم وہ ہے جس کے کمرے میں فرشتہ بغیر اجازت کے آتا ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کے دروازے پر ملک الموت۔ دیکھو بیش جوگی پورا کے جوانوں، تمہارے جذبات کو میرا سلام۔ مولا جانتے ہیں میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا، میں سمجھ سکتا ہوں انتظامیہ کی بھی مجبوری۔ میرا بھائی عالمی شہرت یافتہ خطیب برادر عزیز علامہ جناب سلطان الذاکرین مرزا شفیق حسین شفق صاحب نے ہاتھ جوڑے ہیں۔ میں حسین کا ذاکر ہوں، آپ کے عزت کی لاج ضرور رکھوں گا قبلہ۔ میں تو چاہتا ہوں جلدی سمیٹ دوں، کیا کروں اس گھڑی میں 12 کے بیچ میں یہ 3 منحوس کاٹے رکتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں۔ دیکھیے
دیکھو میں مولا جانتے ہیں آج میں جناب فاطمہ کا خطبہ فدق پڑھنے والا تھا، مگر اس کے لیے وقت ضرورت اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ میرا وعدہ ہے کہ اگلے سال اگر میں آیا انشاءاللہ اور مجھے مناسب وقت مغربین کے بعد دے دیا میرے بھائی نے تو انشاءاللہ خطبہ فدق ضرور پڑھوں گا۔ ہمیں سیدہ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کسی ملا کے رتبے کے لیے نہیں، فاطمہ کے خطبہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی ساری بات چھوڑ رہا ہوں، تمہارے جذبات کو میرا سلام، دو جملے مگر تاریخی جملے پڑھ کر خطبہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ خطبے کے لیے وقت نہیں بچا، دو جملے پڑھ کر اپنی مجلس ختم کر دوں گا۔ توجہ، فاطمہ نبی کی بیٹی، نبی نے اپنی بیٹی کو تحفے میں فدق دیا تھا، اس فدق کو نبی کے بعد آنے والے حاکم نے اس فدق کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، حالانکہ وہ مال فے تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ما افا اللہ علی رسولہ، وہ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں کسی تلوار کی ضرورت نہ پڑی ہو، گھوڑے نہیں دوڑے ہو، جنگ نہ ہوئی ہو، بلکہ دشمن نے سرنڈر کر کے نبی کے حوالے جاگیر فدق کیا تھا، اور جاگیر فدق آیا تھا خیبر کی فتح کی وجہ سے۔ اور تمہیں تو پتا ہی ہے نا خیبر کو کس نے فتح کیا تھا، 39 دنوں تک جنگ ہوئی تھی، لشکر جاتا تھا آ جاتا تھا، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، 39 دن تک نبی پریشان ہو گئے۔ آخر میں نبی نے رات میں اعلان کیا لو یعنا رایت غدن رجلن کرارن و غیر فرارن، میرا جملہ نہیں مسلمانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ نبی نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، مرد کو دوں گا، یہ کہہ کر نبی نے بتا دیا قیامت تک علم مرد اٹھائیں گے، نہ مرد نہ۔ ساری باتیں چھوڑی، آخری دو باتیں۔ الغرض جاگیر فدق یہودیوں نے نبی کو دیا، نبی نے اپنی بیٹی کو دیا، نبی کے بعد حاکم نے اسے اپنے کسٹڈی میں لے لیا۔ نبی کی بیٹی دربار میں گئی، کہا یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا، یہ میرا حق ہے۔ حاکم کہنے لگا آپ کے بابا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم معاشر الانبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو چھوڑ دیتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ فاطمہ نے خطبہ پڑھا، 7 آیتیں پڑھی اور پڑھ کر کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا۔ توجہ کیجئے گا، سیدہ آیت پڑھنے لگی، وہ روایت پیش کرنے لگا، فاطمہ نے نقاب الٹ دیا۔ فاطمہ نے کہا کل جب میرا بابا قلم مانگ رہا تھا، حدیث لکھنا چاہتا تھا، تم کہتے تھے قرآن کافی، آج جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں کہہ رہے روایات۔ سب مل کر ہاشم بھائی چھوڑ رہا ہوں، نسیم باقری بھائی میں چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ آج کی مجلس کا خطبہ چھوڑا۔ تم نے نام سنا ہوگا، ایک وکیل زہرا گزرا، اس کا نام تھا علامہ اسماعیل دیوبندی۔ علامہ اسماعیل دیوبندی کا بڑے داڑھی والے ملاؤں سے مناظرہ ہوا فدق کے موضوع پر۔ بڑے داڑھی والے ملا نے مناظرہ شروع کیا اور کہنے لگا یہ بتاؤ اسماعیل دیوبندی نبی زندہ ہے یا مر گیا؟ اسماعیل دیوبندی نے کہا ہمارا نبی زندہ ہے۔ ملا کہنے لگا ہم مناظرہ جیت گئے، تم ہار گئے، ہم جیت گئے، تم ہار گئے۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا وہ کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے اور زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا اگر
تیری ماں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا تو سن لے، جب زندہ کا وارث نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ بھی نہیں۔ سلام۔ سلامت رہو، بلند تر۔ مولا تم سبوں کو روز محشر سیدہ کے وکیلوں کے ساتھ محشور کرے۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، وعدہ ہے اگلے سال زندہ رہا انشاءاللہ خطبہ فدق پڑھوں گا، اور دیکھنا فاطمہ کے وکیل فاطمہ کا مقدمہ کیسے لڑتے ہیں۔ سیدہ حق مانگ رہی ہے، توجہ، تمہارے جذبات کو سلامت، سلام ہو تم پر۔ بی بی زہرا تمہیں اپنے غلاموں میں شمار فرمائے، مولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت قریب ہے کہ وارث فدق ہمارے درمیان بڑی تیزی سے آ رہا ہے، فیصلہ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ الغرض مختصر یہ، سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ 4 گھنٹے میری بی بی دربار میں کھڑی رہی، گھر لوٹ کر آئی، 5 سال کی زینب نے ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، اماں رو رہی ہو؟ کہا زینب میرا بابا مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، آج میرے بابا کے امتیوں نے مجھے 4 گھنٹے کھڑا رکھا۔ اماں صبر کرو۔ فاطمہ نے کہا زینب یہ تو مجھے تجھے کہنا چاہیے، میں دربار میں گئی تھی مگر میری کنیزیں میرے ساتھ تھی، میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا، میرے ہاتھ پیر میں زنجیر نہیں بندھے تھے، مگر میری بیٹی جب تو دربار میں جائے گی تیرے پیروں میں زنجیر بندھے ہوں گے، تیرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سوائے غم فاطمہ کے۔ سنو گے عزادارو، فاطمہ کی شہادت کو جب 3 روز رہ گئے، میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر طور پر دادی کے بھی مسائل پڑھوں، پوتی کے بھی مسائل پڑھوں۔ سیدہ نے زینب کو اپنے قریب بٹھایا، 5 سال کی زینب ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ حجرے میں گئی، ایک صندوق لے کر آئی، عزادارو سیدہ نے صندوق کھولا، ایک سفید کفن باہر نکالا۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں زینب بیٹی ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا علی تجھ سے آ کے کہیں گے زینب بیٹی اماں کا کفن دینا۔ زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے۔ ہاں زادارو رو لو رو لو، زینب کو رونے نہیں دیا گیا کربلا کے بعد۔ زادارو
عزادارو ایک مرتبہ صندوق پھر کھولا، شہزادی نے ایک اور کفن باہر نکالا۔ زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ بی بی فرماتی ہے زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بڑا بھائی حسن تیرے پاس آ کر کہے گا زینب بہن بابا علی کا کفن دینا۔ عزادارو رو لو، عزادارو رو لو، یہاں پر فاطمہ آئی ہے مگر تنہا نہیں آئی، فاطمہ کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی آئی ہے نا۔ وہ جب تمہیں روتا دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی جان میرے بابا کے یہ عزادار کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ اگر یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے نہ وہ 4 سال کی بچی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ عجب نہیں جب سکینہ نے یہ کہا ہوگا نا تو فاطمہ نے کہا ہوگا سکینہ میں بھی تیرے جیسی ہوں، تجھے بھی تماچے مارے گئے مجھے بھی بی بی نے کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ عزادارو سنو گے ایک مرتبہ بی بی نے صندوق پھر کھولا، ایک اور کفن باہر نکالا۔ زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ کہتی ہے زینب بیٹی کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسین آ کر تجھ سے کہے گا زینب بہن حسن بھیا کا کفن دینا۔ اب بڑے شدت والے جملے آنے والے ہیں۔ میری بہنوں اللہ تمہارے سروں پر تمہارے بھائیوں کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ جملہ سن لو گی عزادارو، یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سیدہ نے صندوق سے ایک اور کفن نکالا۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ سنو بہنوں فاطمہ تڑپ گئی، کہا نہیں زینب یہ بھی تیرے حسن بھیا کا کفن۔ زینب تڑپ گئی، اماں اپنا ایک کفن دیا، بابا کا ایک کفن دیا، حسن بھیا کا 2 کفن۔ فاطمہ نے کہا زینب میرے حسن کو 2 بار کفن پہنایا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ سنو گے عزادارو یہ کہنے کے بعد فاطمہ نے صندوق بند کر دیا۔ ابھی تھوڑی مدت گزری تھی، زینب حسرت سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی ننھے ہاتھ جوڑے کہا اماں کیا بھائی حسین سے ناراض ہو؟ فاطمہ نے کہا بہت ہے بہنوں قیامت ہو گئی۔ سیدہ نے کہا زینب ایسا کیوں کہتی ہے؟ زینب نے کہا اماں سب کا کفن دیا، بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے فاطمہ نے سر پہ ہاتھ مارا، زینب کیا پوچھ لیا؟ ارے اس کا کیا کفن دوں جو کربلا میں بے گوروں کفن ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اجرکم من اللہ، عزادارو مسلمانوں نے حسین کو کفن نہیں دیا، لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ جب شام غریبہ آئی نا دکھیاری بہن بھائی کے لاش کے قریب گئی، جا کر کہنے لگی انت اخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اجرکم من اللہ، اللہ میری بہنوں اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے۔ زینب
زینب کی بہت ساری مصیبت ہے، ایک مصیبت سنا دوں تمہیں۔ زینب کی بازار شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی سنو گے؟ مولا سجاد سے پوچھا گیا، مولا آپ کی پھوپھی پر بازار میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میرا بیمار امام کہنے لگا، میری پھوپھی کے سامنے بار بار اکبر کا قاتل آتا تھا، کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ کٹا ہوا سار نیزے پر بلند کیا گیا، 4 سال کی بچی نے دیکھا، چیخ مار کے کہنے لگی بابا تم بھی چھوڑ گئے، تم نے کیا سمجھا کہ کسی نے سکینہ کو دلاسا دیا، کسی نے یتیم کو پرسا دیا؟ نہیں، ایک ظالم آیا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے، کانوں سے گوشوارے۔ عزادارو، سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، بس 2 جملے، مسائل تمام، روتے ہوئے اٹھو گے۔ عزادارو، پتا ہے جب آل محمد کو زندان میں قید کیا گیا نا، یزید نے کہا وہ بچی جسے حسین بہت پیار کرتا تھا اسے تنہا زندان میں رکھنا۔ رو قیامت کے مسائل آنے والے ہیں، مولا علی مجھے طاقت دیجئے میں سکینہ کے مسائل پڑھ سکوں۔ سنو گے، یزید کے سپاہی دربار میں آئے، کہا وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کہاں ہے؟ سجاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں حکم ہے اس بچی کو الگ زندان میں قید کرے۔ سجاد نے کہا میری بہن پہ ذرا رحم کر، راستے بھر اسے اونٹ پر ایسے باندھا گیا جیسے سامان باندھا جاتا ہے، اسے تماچے مارے گئے، میری بہن کب کی پیاسی ہے۔ ہاں میری بیٹی ہے، ہاں میری بہنوں حوصلہ ورنہ تم مر جاؤ گی۔ اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ سجاد نے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں، سجاد نے سپاہیوں سے کہا میری گزارش یہ ہے کہ میں سکینہ کو اپنے گود میں اٹھاتا ہوں، تم جس زندان میں کہو گے میں جا کر سکینہ کو چھوڑ دوں گا۔ عزادارو سنو گے، سپاہی سجاد کو لے کر چلے، سجاد سکینہ کو لے کر چلے، کچھ دور آگے بڑھے، سپاہیوں نے کہا ٹھہر جا یہی، سجاد نے کہا زندان نظر نہیں آتا، سپاہیوں نے کہا زندان زمین کے اوپر نہیں، زمین کے جو لوگ شام گئے ہیں مولا ان کی زیارت قبول کرے، میری بات کی گواہی دینا۔ عزادارو، زیر زمین زندان کھلا، سجاد سیڑھی سے نیچے اترے، سپاہیوں سے کہا یہاں اتار دوں، کہا نہیں اور اندر چلو، ایک اور قید خانہ آیا، سجاد نے کہا یہاں اتار دوں، کہا اور اندر چلو، دوسرا زندان آیا، یہاں اتار دوں، کہا اور اندر چلو، تیسرا زندان آیا، چوتھا زندان آیا، پانچواں زندان آیا، چھٹا زندان آیا، جب 7واں زندان آیا سپاہیوں نے کہا سجاد اپنی بہن کو یہاں اتار دے۔ سجاد نے سکینہ کو اتارا، سکینہ نے بھائی کا دامن پکڑا، بھیا یہاں تو چاروں طرف اندھیرا ہے، بھیا سکینہ مر جائے گی۔ سنو گے عزادارو، سجاد سکینہ کو اتار کر کچھ دور آگے بڑھے، سکینہ کبھی ادھر دوڑی اس دیوار سے ٹکرائی، کبھی ادھر دوڑی اس دیوار سے ٹکرائی، بھیا
بھیا سجاد، تیری سکینہ حوصلہ 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 جوانو، بس میں نے مسائل تمام کر دیے۔ سکینہ روزانہ چیخ مار کر روتی تھی، یزید کے نیند میں خلل پڑنے لگی۔ یزید نے سپاہیوں سے پوچھا کون بچی روتی ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے۔ یزید نے کہا مجھے سونے نہیں دیتی، کیا کروں؟ سپاہیوں نے کہا اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اس کے بابا کا سر زندان میں بھیج دے۔ عزادارو، حسین کا کٹا سر زندان میں آیا۔ سکینہ نے سر کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھا، بابا تم میرے جیسے ہو گئے، بابا تیرے رخسار بھی پھٹے، سکینہ کے رخسار بھی پھٹے، بابا تیرے دانت بھی ٹوٹ گئے، بابا سکینہ کے دانت بھی